السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، آج ہم اپنا نیو ناول رقص بسمل سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ناول بہت ہی پیارا ناول ہے اور بہت انٹرسٹنگ ناول ہے۔ اس ناول کی رائٹر ہے نبیلہ عزیز۔ تو ہم اپنے ناول کا فرسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ خلیل جبران کہتا ہے، تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو، اس لیے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ مادرہ مرتضیٰ نے مضبوط اور نپے تلے سے لہجے میں کہتے ہوئے کافی گہری نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی فارہ رحیم کو دیکھا تھا اور ذرا توقف سے دوبارہ گویا ہوئی اور بقول آفاق یزدانی، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو وہ تمہارا غلام کیوں نہیں ہے؟ اس کے سوال میں نہ طنز تھا نہ تمسخر، لیکن نہ جانے کیا تھا کہ فارہ رحیم کے دل پہ لگا تھا اور درد بھی ہوا تھا، جس کے آثار مادرہ مرتضیٰ نے اس کے چہرے پر دیکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں درد ہو تو تکلیف کے آثار چہرے پر نظر آ جاتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کے دل کو درد پہنچے اور اس کے آثار چہرے پر دکھائی نہ دیں؟ مادرہ، میں کب اسے اپنا غلام بنانا چاہتی ہوں۔ فارہ کے لہجے میں اضطراب تھا اور انداز میں بے بسی کا رنگ، لیکن محبت کی روح سے تو آفاق یزدانی کو تم غلام ہی ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ لیکن یار، غلام تو دور کی بات، وہ تو آقا بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ فارہ کے بے بس سے جواب پہ اسے جھٹکا لگا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے ضبط کرتے ہوئے رخ موڑ لیا کہ مبادا اس کے منہ سے کوئی سست نہ نکل جائے جس پہ فارہ کو مزید تکلیف ہو، اسی لیے وہ جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی کے سبز گھاس اور رنگین پودوں سے سجے وسیع گراؤنڈ میں لڑکے اور لڑکیاں ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ اس وقت زیادہ لوگ گروپ لڑکیوں کے ہی دکھائی دے رہے تھے، اور ایسے گروپس میں ہر لڑکی کے پاس دوسری لڑکیوں کو سنانے کے لیے کوئی نہ کوئی قصہ ضرور ہوتا تھا، یا اپنا یا کسی اپنے کا، اور اس قصے کو سننے والیاں یا تو بور ہو جاتی تھیں یا لطف اندوز ہوتی رہتی تھی۔ لیکن افسوس، مادرہ مرتضیٰ ان سب لڑکیوں سے بہت مختلف لڑکی تھی، جو فارہ رحیم کا قصہ سن کر نہ تو بور ہو رہی تھی اور نہ ہی لطف اندوز ہوتی تھی، بلکہ اسے غصہ آنے لگتا تھا، کبھی فارہ رحیم پہ، کبھی اپنے آپ پہ۔ اس وقت بھی اسے نہ جانے کس بات پر غصہ تھا جسے وہ ضبط کرنے کی کوششوں میں تھی، اور بالآخر جب کچھ نہ بن پڑا تو وہ اپنی کتابیں سمیٹ کر بیگ اٹھایا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مادرہ، پلیز، کہاں جا رہی ہو؟ فارہ تیزی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گئی۔ لائبریری، اس کا جواب مختصر تھا۔ لیکن مادرہ، تم میری بات سنے بغیر؟ فارہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن مادرہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو فارہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کبھی بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی، لیکن پچھلے 20 منٹ سے تمہارے ساتھ بیٹھی خواہ مخواہ اپنا ٹائم ویسٹ کیے جا رہی ہوں۔ اس کام سے بہتر ہے کہ میں لائبریری میں جا کر تھوڑی دیر اسٹڈی کر لوں۔ مادرہ مرتضیٰ کی شخصیت کی طرح اس کا ایک ایک لفظ بھی نپا تلا سا تھا۔ فارہ چند ثانیے کے لیے چپ سی ہو گئی تھی، وہ مزید سلگ اٹھی۔ کیا اب مجھے اپنی چپ کا دورانیہ جانچنے کے لیے روکا ہے؟ وہ چبا کر بولی۔ پلیز مادرہ، غصہ مت کرو، میری فیلنگز، میری پرابلمز سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، فارہ نے کافی لجاجت سے کہا۔ میں تمہاری ساری پرابلم سمجھ چکی ہوں۔ اس کا وہی دو ٹوک انداز تھا۔ کیا مطلب؟ کیسے؟ مطلب کہ تم میں اتنی جرأت نہیں کہ تم آفاق یزدانی کے سامنے اپنی ذات کو منوا سکو، اپنی محبت اس کے ذہن پر طاری کر سکو، بلکہ تم نے خود اس کی ذات کے غرور کو سلامی پیش کرنا خود پہ فرض کر لیا ہے، اور اس کی محبت کو اپنے ہی سر پر سوار کر رکھا ہے، بس صرف اس سرشاری میں کہ آج سے 2 سال قبل اس نے انگیجڈ کے روز تمہارے لیفٹ ہینڈ کی رنگ فنگر میں ڈائمنڈ کی رنگ پہناتے ہوئے تمہیں آئی لو یو کہا تھا، اور تم 2 سال سے اس آئی لو یو کو کسی درد کی طرح حفظ کرتی پھر رہی ہو، اس بات سے بے خبر کہ وہ اپنے کہے ان معمولی الفاظ کو نہ جانے کب کا بھول بھی چکا ہے، بلکہ اس نے تو یہ یاد نہیں ہوگا کہ اس نے تمہیں آئی لو یو کہا بھی تھا یا نہیں۔ میری مانو تو اسے فون کرو اور کہو کہ تمہارا پہلے والا آئی لو یو پرانا ہو چکا ہے، 2 سال پرانا، موسموں کے
سرد گرم کی وجہ سے اس کا رنگ خراب ہو گیا ہے، چمک دمک مانت پڑ گئی ہے، پھیکا لگنے لگا ہے، اس لیے مجھے نیا آئی لو یو چاہیے۔ پھر دیکھنا وہ کیا کہتا ہے، نیا آئی لو یو دے گا یا پہلے والا واپس لینے پر غور کرے گا۔ ماورا مرتضیٰ کے الفاظ تھے یا تیز دھار خنجر؟ فارا بلبلا کے رہ گئی۔ ماورا تو اور کیا کہوں؟ ایک طرف تم کہتی ہو کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، دوسری طرف کہتی ہو کہ وہ تم سے بات بھی نہیں کرتا۔ اب میں اس بات سے کیا مطلب اخذ کروں؟ یہی نہ کہ اس کی محبت ختم ہو گئی ہے۔ آخر کسی چیز کے ختم ہونے کے لیے 2 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ اس نے فارا کے دل پر چھری چلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، بولتی تھی تو کھرا کھرا، بجائے اس کے کہ تم اس کے دل کی ملکہ بن کر رہو، الٹا تم نے اسے اپنا آقا بنانے پر تلی ہوئی ہو۔ بے وقوف لڑکی، اس نے خفگی سے سر جھٹکا۔ تو اور کیا کروں؟ فارا بیچاری بے بس تھی۔ ماورا کی باتیں سچ تھی لیکن دل اس معاملے میں بے اختیار تھا۔ اسے آقا بنانے کا خیال دل سے نکال دو، دیکھ لینا تم خود بخود اس کے دل کی ملکہ بن جاؤ گی۔ تمہارے پاس اللہ کی عطا کردہ سب سے بڑی طاقت تمہاری نسوانیت ہے۔ اپنی اسی طاقت کو آزماؤ گی تو کامیاب ٹھہرو گی۔ بس اپنی نسوانیت کا غرور قائم رکھنا، ورنہ پچھتاؤ گی اور آفاق یہ جوانی کبھی تمہیں حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جس چیز کی سمت جتنا لپکتے ہیں وہ چیز ہم سے اتنا ہی پیچھے سرکتی ہے۔ بالکل ایسے جیسے تم آفاق یہ زمانے کی سمت لپک رہی اور وہ پیچھے ہی پیچھے سرک رہا ہے، دن بدن، لمحہ بلمحہ۔ وہ ماورا کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا وہ کر پائے گی؟ وہ کیسے اپنے دل کو باز رکھ سکتی ہے؟ آخر کیسے؟ اور ماورا مرتضیٰ اتنی عمیق نظر رکھتی تھی کہ اکثر اس کے سوال بن کہے ہی جان لیتی تھی۔ فارا اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ بتاؤں گی تمہیں، یہ سب بھی بتاؤں گی، ابھی اندر چلو، لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے، اس نے سر ہلا کر کہتے ہوئے کلاس روم کی طرف اشارہ کیا۔ فارا نے قدرے پرسکون ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کلاس روم کی سمت قدم بڑھا دیے۔ ان دونوں کی دوستی بے حد گہری اور مثالی تھی، لیکن دونوں کے مزاج کا تضاد بھی مثالی تھا۔ وین سے اترتے ہی تیز چلچلاتی ہوئی دھوپ سوئیوں کی طرح جسم میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور انہی سوئیوں کی چبھن کی وجہ سے اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ یوں ہی تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوئی اور اس کی پشت دھوپ کی سمت ہو گئی، کیونکہ ان کی گلی شمال کی طرف پہ تھی اور سورج صاحب اس وقت جنوبی سمت سنبھالے ہوئے تھے، اس لیے اس وقت دھوپ کی سوئیوں کا نشانہ اس کی خمدار کمر بنی ہوئی تھی۔ خدا خدا کر کے اس نے اپنی گلی سے اپنے گھر تک کا فاصلہ طے کیا اور گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر دروازہ ایک دم دڑا دڑ پیٹ ڈالا۔ دروازہ کھلنے کے انتظار کے عذاب ناک مرحلے سے گزرتے ہوئے اپنی فائل کو سر اور چہرے کے سامنے کرتے ہوئے ذرا سی چھاؤں کا اہتمام کیا۔ اس وقت دھوپ کی آگ سے بچنے کے لیے یہ ذرا سی اوٹ بھی غنیمت تھی۔ اس نے ایک بار پھر دروازے پر تشدد کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ خلاف توقع دروازہ فوراً کھل گیا۔ اسے امید تھی کہ دروازہ کھولنے والی بی گل ہی ہوں گی، لیکن بی گل کی جگہ عافیہ بیگم کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اور دروازے پر تشدد کے لیے تیار اپنا دایاں ہاتھ پہلو میں گرا لیا۔ السلام علیکم۔ ہاتھ کو ڈھیلا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعصاب کے بھی ڈھیلے چھوڑنے پڑے تھے۔ اس آہستگی سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وہ بھی دھیمے سے جواب دیتے ہوئے سامنے سے ہٹ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، عافیہ بیگم دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے ہی آ گئیں۔ کافی جلدی میں لگ رہی ہو؟ ان کے سوال میں ہلکے غصے کی آمیزش تھی، جس پر اس کے ڈھیلے پڑنے والے اعصاب دوبارہ سے تن گئے۔ سورج لگتا ہے کہ سوا نیزے پر پہنچ گیا ہے، جسم میں آگ گھس رہی ہے۔ آدھے گھنٹے سے پیاس لگی ہوئی ہے مگر کہیں سے پانی نہیں ملا۔ صبح ناشتے میں صرف ٹھنڈی لسی کا گلاس پی کر گئی تھی، اب بھوک کی وجہ سے آنکھوں کے آگے تارے ناچ رہے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کہ میں جلدی میں لگ رہی ہوں؟ اس نے خفگی سے کہا۔ اپنا بیگ اور کتابیں
تخت پر ڈال کر سینڈل اتارتے ہوئے ننگے پاؤں کچن کی سمت بڑھ گئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تم آتے ہی پولیس والوں کی طرح دروازہ پیٹنا شروع کر دو؟ پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ تم گھر آئی ہو۔ ابھی کل کی بات ہے، ساتھ والی امبرین شکایت کر رہی تھی کہ ماورا جب بھی گھر آتی ہے دروازہ اتنے زور سے پیٹتی ہے کہ میرا بچہ نیند سے ڈر کے اٹھ جاتا ہے۔ اس سے کہیں کہ دروازہ آہستہ بجایا کرے۔ عافیہ بیگم بھی ان کے پیچھے کچن میں آئی۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر تعجب سے ان کی سمت پلٹی، گویا اب گھر والوں کے ساتھ ساتھ محلے والوں کو بھی شکایت ہونے لگی ہے۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ شکایت والا کام کرو گی تو شکایت ہی ہوگی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگیں۔ آپ کو بھی آج تک شاید شکایت بھی صرف مجھ سے ہی ہوئی ہے اور کسی سے نہ شکوہ ہے نہ گلہ۔ وہ آہستگی سے بڑبڑاتی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر پانی پینے لگی۔ عافیہ بیگم اس کی بات سن کر ضبط کر کر رہ گئی تھیں۔ اس نے 3 سانس میں ٹھہر ٹھہر کر پانی پیا اور اٹھ کر باہر نکل آئی۔ اس کا رخ واش بیسن کی طرف تھا۔ اس نے ٹوٹی کا وال کھول کر پانی چیک کیا۔ پانی ٹھنڈا ہی تھا، یعنی اس کا مطلب تھا کہ بجلی ابھی ابھی آئی تھی اور ٹینکی میں تازہ پانی بھرا گیا ہے۔ وہ ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھو کر واپس برآمدے میں آئی اور تخت کے عین اوپر والا پنکھا آن کر دیا تھا اور خود تخت پر بیٹھ گئی۔ پنکھے کی تیز ہوا سے تپے ہوئے جسم کو سکون ملا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ کھانا کچن میں ہی کھاؤ گی یا باہر لے آؤں؟ عافیہ بیگم نے کچن سے آواز دے کر پوچھا۔ کیا کچن میں کھانے کھانے کی کوئی صورتحال ہے؟ الٹا اس نے سوال داغ دیا۔ عافیہ بیگم اس کے سوال کا مفہوم سمجھ کر کھانے کی ٹرے برآمدے میں ہی لے آئیں۔ سلاد لو گی ساتھ؟ انہیں پتہ تھا کہ وہ سلاد شوق سے کھاتی ہے، لیکن صرف اس نے پوچھا تھا کہ اس کا موڈ بدلتے کون سا دیر لگتی تھی۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا اور ڈھکن اٹھا کر سالن دیکھنے لگی۔ یہ قیمہ کریلے آپ نے بنائے ہیں؟ وہ سالن کی رنگت دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی کہ سالن کس نے بنایا ہے۔ اس نے اتنے درست اندازے پر عافیہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ ہاں، میں نے بنایا ہے۔ مجھے پتہ تھا کہ کل تم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے آج تمہاری پسند سے قیمہ کریلے بنائے ہیں۔ وہ اسے کھانا بتانے کی وجہ بتا رہی تھی۔ تھینک یو، وہ نپے تلے سے انداز میں کہہ کر کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی تھینکس پر ضرور کہتی، لیکن اس وقت وہ کچھ کہہ کر اس کا کھانا خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے سلاد دے کر خاموشی سے پلٹ کر اندر آ گئیں۔ ماورا یونیورسٹی سے آ گئی؟ بی گل نے چہرے سے بازو اٹھا کر عافیہ بیگم سے پوچھا۔ دروازے کی آواز تو اب سن ہی چکی ہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ آ گئے ہیں محترمہ۔ عافیہ بیگم کی خفگی کا راستہ بی گل کی طرف نکلتا تھا۔ آتے ہی شروع نہ ہو جایا کرو اس کے ساتھ، اس طرح بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اتنی گرمی اور دھوپ میں آئی ہے، دماغ تو گرم ہوگا ہی، اور تم ہو کے فوراً ہی شکایتوں کی پوٹلی کھول کر بیٹھ جاتی ہو۔ ماں ہو آخر، پیار سے اور دلار سے بٹھاؤ اسے، ٹھنڈا پانی دے کر اسے ٹھنڈا کرو، اور جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہو جائے پھر کچھ سمجھانے کا کام کرو۔ تم خود سمجھدار ہو لیکن سمجھداری سے کام نہیں لیتی۔ وہ لیٹے لیٹے ہی اسے سمجھانا شروع ہو گئی تھی۔ آپ مجھ سے ہی غلط کہتی ہیں، اسے کچھ نہ کہتی۔ آپ کی اس طرفداری کی وجہ سے اسے اور بھی شے ملتی ہے۔ عافیہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ تمہیں اس لیے کہتی ہیں کہ تم سمجھدار ہو، اسے اس لیے نہیں کہتی کہ وہ ناسمجھ ہے۔ اور رہی بات طرفداری کی تو ایک بات کان کھول کے سن لو، میں اگر یہ طرفداری بھی نہ کروں تو تم دونوں میں سے اس گھر میں ایک اس گھر میں نہیں رہے گی۔ یا تو وہ تمہیں اس گھر سے نکال دے گی یا تم اسے نکال دو گی۔ یہ جو گزارا ہو رہا ہے یہ صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے، سمجھی تم؟ بی گل بات کرتے کرتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان کے جواب اکثر بہت کرارے ہوتے تھے، جو کبھی ماورا کو گراں گزرتے تھے اور کبھی عافیہ بیگم کو۔ لیکن بی گل آپ خود سوچیں، یہ کوئی طور طریقہ ہے گھر آنے کا؟ یوں لگتا ہے جیسے دروازے پر قیامت آ گئی ہو، اور تو اور پورے محلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ محترمہ ماورا مرتضیٰ گھر آ گئے ہیں۔ عافیہ بیگم کی خفگی کم نہیں ہو رہی تھی۔ جانتی تو ہو یہ اس کی بچپن کی عادت ہے، بی گل نے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ بچپن کی عادت بچپن کے ساتھ رخصت ہو جانی چاہیے، اور اگر نہیں ہوتی تو اس پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ بچی نہیں ہے وہ، یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہے آخر۔ وہ جھنجھلا گئی۔ تو پھر یہی سوچ لو، وہ ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ ہے اور تم میٹرک کی ٹیچر۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ میٹرک کی ٹیچر کے قابو آ جائے؟ بی گل کی باتیں بھی کمال کی ہوتی تھیں۔ عافیہ بیگم انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دیکھو بیٹا، گھر میں ٹیچر بن کے نہ رہا کرو، ماں بن کے رہا کرو، تب بھی گزارا ہوگا، انہوں نے عافیہ بیگم کو سمجھایا۔
مجھے تو کچھ پتہ نہیں گزارا ہوگا بھی یا نہیں، اوپر والا ہی بہتر جانتا ہے، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہتی اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ بے شک اوپر والا ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ پاؤں چارپائی سے نیچے اتار کر چپل پہننے لگی اور سفید ململ کا دوپٹہ اٹھا کر سر پر رکھتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ کھانا ختم کر چکی تھی۔ پانی پی کر پانی گلاس منہ سے ہٹاتے ہی فوراً انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، کھانا کھا لیا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ جی کھا لیا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ گرمی بہت ہے، پیاس بھی بہت لگتی ہوگی۔ ظاہر ہے گرمی میں پیاس ہی تو لگتی ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ اسی لیے تو کہتی ہوں ٹھنڈے پانی کی بوتل ساتھ لے جایا کرو۔ وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے جا رہی تھی، اس لیے اپنی قمیض کے بازو اڑیسنے لگی۔ بی گل، اتنی بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں یونیورسٹی میں جاتی ہوں، اسکول نہیں کہ پانی کی بوتل اٹھا کر گلے میں لٹکا لوں اور پوری یونیورسٹی میں تماشا بن کر گھومتی پھروں۔ تو کیا یونیورسٹی میں پانی پینا بری بات ہے؟ بی گل معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں پانی پینا بری بات نہیں ہے، لیکن یونیورسٹی میں پانی کا ڈول گلے میں ڈال کر پھرتا ہوا یقیناً مضحکہ خیز لگوں گی۔ تجسس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس نے کافی چڑھ کر جواب دیا۔ خیر تمہاری مرضی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ان کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ ماورا سر تھام کے رہ گئی۔ اسے بی گل کی باتوں پہ اکثر حیرت ہوتی تھی، کیونکہ کبھی کبھی وہ ایسی گہری باتیں کہہ جاتی تھی کہ بڑے بڑے سکولز کو بھی مات دے دیتی تھی، اور کبھی کبھی ایسی سادہ معصومیت سے بات کر جاتی تھی کہ کبھی نہ سمجھ بچے کا سا گمان ہوتا تھا اور ماورا سوچتی رہ جاتی کہ آخر وہ چیز کیا ہے۔ بی گل ان دونوں ماں بیٹی کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ ان دونوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی، مگر افسوس کہ وہ دونوں ماں بیٹی آج تک بی گل کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ لیکن جو کچھ بھی تھا، ماورا مرتضیٰ کی شخصیت اور ذہانت ہی ان کی مرہون منت تھی۔ ماورا کی شخصیت کو انہوں نے اپنے حسب منشاء تراشا تھا۔ وہ مجسم ان کی سوچ، ان کے خیالات کا پیکر تھی۔ حالانکہ انہوں نے اس پیکر میں عافیہ بیگم کو دیکھنا چاہا تھا، لیکن عافیہ بیگم کی بزدلی کے باعث انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مگر شکر تھا کہ ماورا نے انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ مردوں کے اس معاشرے میں مرد بن کر رہنے کا فن سیکھ گئی تھی۔ وہ کسی سے دبتی نہیں تھی، بلکہ دبا کے رکھتی تھی، جس پہ بی گل خوش ہوتی تھی، لیکن عافیہ بیگم خوش ہونے کے بجائے خائف ہو کے رہ جاتی تھی۔ کس سوچ میں گم ہو؟ نمازیں پڑھنی۔ بی گل وضو کر کے واپس آئی اور ماورا کو ہنوز اسی جگہ پر بیٹھے دیکھ کر ٹھہر گئی۔ ان کی آواز پہ وہ ٹھٹک کر متوجہ ہوئی۔ جی پڑھنی ہے نماز۔ وہ فوراً تخت سے اتری اور برتن سمیٹ کر کچن میں رکھنے چلی گئی، پھر واش روم میں جا کر وضو کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ عافیہ بیگم اور بی گل کا کمرہ مشترکہ تھا، البتہ اس کا کمرہ الگ تھا، جو اس نے خود اپنے پسند کے مطابق ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ اپنے کمرے کے درمیان بچھی ہوئی چٹائی پہ جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز تو وہ ہمیشہ ہی بہت یکسوئی سے ادا کرتی تھی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کا 1 گھنٹہ سونے کے لیے مقرر ہوتا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ نیند لے کر تازہ دم ہونے کے بعد وہ ایک قریبی ٹیوشن سینٹر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے چلی جاتی تھی۔ وہ اپنے آفس کا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلے داخلی دروازے کے ساتھ ہی دیوار میں نصب اسٹینڈ میں سے ریموٹ نکال کر اے سی آن کیا اور کولنگ بڑھا دی، اور اسی طرح ریموٹ دائیں ہاتھ میں لیے میز کی سمت آ گیا۔ ریموٹ اپنی ٹیبل پر ڈالتے ہوئے بائیں ہاتھ میں پکڑا بریف کیس بھی اپنی کرسی کے قریب ہی نیچے کارپیٹ پر رکھ دیا۔ کمرے میں رفتہ رفتہ اے سی کی کولنگ بڑھ رہی تھی۔ تیز دھوپ سے تنے ہوئے صاحب ڈھیلے پڑے تھے۔ پارکنگ سے بلڈنگ کے اندرونی حصے تک آتے آتے چہرہ دھوپ سے تمتما اٹھا تھا۔ اعصاب پرسکون ہوئے تو اس نے جیب سے موبائل اور گاڑی کی چابی بھی نکال کر میز پر رکھ دی تھی اور پلٹ کر کھڑکی کے پردے برابر کر دیے۔
जिसकी वजह से बाहर से आने वाली रोशनी बाहर ही रह गई थी और अब रूम में सिर्फ फैंसी लाइट्स की रोशनी जगमगा रही थी। मे आई कम इन सर? इसकी पीए सहरी जमान दरवाजे पर दस्तक देते हुए इजाज़त तलब कर रही थी। यस कम इन। इसने आहिस्तगी से इजाज़त दी और मजबूत कदम उठाता अपनी कुर्सी तक वापस आ गया। गुड मॉर्निंग सर, सहरिश जमान ने बेहद खुशगवार अंदाज में कहा। गुड मॉर्निंग मिस सहरिश, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। इसने शाइस्तगी से कहते हुए कुर्सी की सिमत इशारा किया और ख़ुद भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। थैंक यू सर। वो भी कुर्सी पर बैठ गई। कैसी हैं आप? इसने अपने टेबल के दराज का लॉक खोलते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ सर। इसने अपने मखसूस लहजे में मुस्कुरा दिया। हाँ वो तो नज़र आ रहा है। वो भी हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए मुस्कुराया। और रियली सर, थैंक यू सो मच। सारी ज़मान इनके तबसरे पर बेपनाह खुश हुई क्योंकि वो किसी दूसरे पे खसूसन लड़कियों पे ज़रा कम ही ध्यान देता था। इसके सामने हसीन से हसीन तरीन लड़की बैठी होती तब भी वो अपनी निगाह और नीयत को 1 इंच भी आगे या पीछे हिलने की इजाज़त नहीं देता था। और ऐसे में इसके इस तबसरे पर सहरी ज़मान खुश ना होती तो और क्या करती। यू वेलकम। इसने इसका ज़रा सा सर खम करते हुए कहा। आज के दिन की क्या डिटेल्स हैं आपके पास? वो फाइल्स निकाल कर सीधा हुआ और इससे आज के दिन की मसरूफियात दरियाफ्त की। सर आज के दिन आपको कोई टेंशन नहीं है। तकरीबन 1 घंटे के बाद आपको फैब्रिक्स डिज़ाइंस के साथ मीटिंग है जिसमें आपने कलर स्कीम और चंद डिज़ाइंस पे डिस्कस करना है और कुछ नए डिज़ाइंस भी सिलेक्ट करने हैं। क्योंकि आप जानते हैं आजकल सीज़न है, इसलिए इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। आजकल नए डिज़ाइंस की डिमांड है। सहरी ज़मान इसे तफसीलात बताना शुरू हो चुकी थी और वो बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। इसके अलावा वो आज के दिन का कोई और प्रोग्राम पूछ रहा था। इसके अलावा आप अपने दोस्त की तरफ लंच पे इनवाइटेड हैं और इनकी ताकीद के मुताबिक ठीक 2 बजे आप को रेस्टोरेंट के हॉल में मौजूद होना चाहिए। वो चौंक गया। कितने बजे का टाइम है लंच का? इसने दोहरा के पूछा था। सर 2 बजे का। उन्होंने तो फैक्ट्री का राउंड लगाया जा सकता है। इसने घड़ी देखते हुए टाइम का अंदाज़ा लगाया। लेकिन सर अभी तो आपकी मीटिंग भी है। इसने फिर से याद दहानी करवाई थी। इट्स ओके। मीटिंग कौन सा इतनी तवील है? होगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग जाएगा। 11 बजे मीटिंग ख़त्म होगी तो हम राउंड पे चलेंगे। लेकिन एक बात और, फैक्ट्री में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम आज राउंड पर आ रहे हैं। इसने ताकीद की। ओके सर, एज़ यू विश। क्या मैं जा सकती हूँ? इसने मुस्कुराते हुए इजाज़त तलब की। आप जा सकती हैं लेकिन प्लीज़ फ़ारूकी साहब को ज़रा अंदर भेज दीजिएगा। इसने मैनेजर को अंदर भेजने का कहा। ओके सर। इसने इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू। वो कहकर अपने सामने फैली हुई फाइल्स की सिमत मुतवज्जा हो गया। वो बाहर निकल के इसके जाने के फ़ौरन बाद ही फ़ारूकी साहब का चेहरा दरवाजे से नमूदार हुआ, यूँ जैसे वो पहले से ही दरवाजे पर तैयार खड़े थे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप तशरीफ़ रखिए। इसने कुर्सी की सिमत इशारा किया। सर आपने बुलाया था? जी हाँ। इस फाइल की कॉपी करके ला कर रखवा दे और ये दोनों पेपर कंपोज करवाने हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग है और मीटिंग खत्म होने से पहले ये पेपर्स मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। और हाँ, कंपोज से कहिएगा कि हाथ ज़रा जल्दी चलाए। इसने ताकीद की। ये इसकी शुरू से आदत थी। वह बाद में सर्ग पाने की बजाय पहले ही ताकीद ठीक है सर, अभी करवा देता हूँ। फ़ारूकी साहब फ़ौरन कुर्सी से और सुनिए, वो बैंक से लेटर आया। कुछ याद आने पर पूछा। नहीं सर अभी तो नहीं आया। ओके, जब आए तो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बहुत अहम काम रुका हुआ है। जी ठीक है सर। ओके, आप जा सकते हैं। ये जाने की इजाज़त देकर वो दोबारा फाइलों में गुम हो गया।
وہ میٹنگ سے پہلے کے چند چھوٹے موٹے کام نپٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، ذمہ دار اور سلجھا ہوا۔ کام کے وقت صرف کام کی بات کرتا تھا، ٹائم ضائع کرنا اسے قطعاً پسند نہیں تھا۔ نیت کا صاف اور سچا کھرا آدمی تھا۔ اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس کے ورکرز اور بزنس کولیگز بھی اس سے خوش رہتے تھے۔ کبھی کسی بھی معاملے میں کوتاہی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوتاہی ہونے دیتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگوں کو اس سے شکایت بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ شکایت کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ فیکٹری کا راؤنڈ لے کر تقریباً 1:15 بجے وہ واپسی کے لیے نکل آیا تھا، لیکن راستے میں اتنا رش تھا کہ کوشش کے باوجود وہ وہاں سے جلدی نہیں نکل سکا۔ کراچی کی تپتی ہوئی سڑکوں پر ٹریفک کا منہ زرد سیلاب عمڈا ہوا تھا۔ دھوپ اور دھواں اور گرد و غبار نے گرمی کی شدت میں اور بھی اضافہ کر رکھا تھا۔ گاڑی کے تمام شیشے بند اور اے سی آن ہونے کے باوجود اسے الجھن اور گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ بہت ہی نفاست پسند آدمی تھا۔ اسے ایسے ماحول اور ہجوم سے کوفت ہوتی تھی، اسی لیے وہ جلد از جلد گاڑیوں کے اس ازدحام سے نکل جانا چاہتا تھا۔ لیکن پھر بھی اسے آدھا گھنٹہ تو لگ ہی گیا۔ خدا خدا کر کے روڈ خالی ملا تو اس نے بھی کئی اور بے چین لوگوں کی طرح گاڑی پوری رفتار پر چھوڑ دی اور ٹھیک 1:45 بجے وہ ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ سر، آر یو تیمور حیدر؟ ویٹر اسے دیکھ کر تیزی سے قریب آیا تھا۔ یس، ایم تیمور حیدر۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویلکم سر، آئیے اوپر آ جائیے، آپ کی ٹیبل ٹاپ فلور پر ریز روڈ ہے۔ ویٹر اسے ساتھ لیے ریسٹورنٹ کے ٹاپ فلور پر آ گیا۔ ولید نے ٹاپ فلور کی کھڑکی والی ٹیبل ریزرو کروا رکھی تھی۔ تیمور حیدر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ چھو گئی۔ ولید نے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیبل ریزرو کروائی تھی، کیونکہ ولید جانتا تھا کہ تیمور ہمیشہ ریسٹورنٹ کے ٹاپ فلور کی کھڑکی والی ٹیبل پسند کرتا تھا۔ تیمور حیدر دائیں ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ ولید رحمان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تیمور حیدر اکیلا بیٹھا پچھلے 15 منٹ سے بار بار ٹائم دیکھ رہا تھا، لیکن ولید کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار تیمور کا دل چاہا کہ وہ اسے میسج یا کال کر کے اس کی عزت میں اضافہ کرے، لیکن پھر خود ہی سر جھٹک کر اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیا۔ ولید کو پتہ نہیں کب آنا تھا، وہ بھلا کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا۔ وہ دیکھو تیمور حیدر۔ ایک نسوانی آواز پہ تیمور حیدر کی انگلیاں کی پیڈ پہ حرکت کرتے کرتے ایک لمحے کے لیے رکی تھیں۔ یہ آوازیں دائیں سائڈ والی ٹیبل کی طرف سے سنائی دی تھی۔ کون تیمور حیدر؟ وہ سری آواز میں حیرانی تھی۔ دوسری آواز میں حیرانی تھی۔ ارے وہی تیمور حیدر، ہمارے شہر کا نمبر 1 بزنس نائکون، حیدر گروپ آف انڈسٹریز کا مالک، شہر کا سب سے بڑا اونر ہے۔ لاسٹ سنڈے کو سنڈے میگزین میں انہی کا انٹرویو پڑھا تھا میں نے اور ماریا نے، اور تم لوگوں سے ڈسکس بھی کیا تھا۔ پہلی نسوانی آواز نے دوسری کو یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ ارے ہاں، یاد آ گیا، تو یہ ہیں تیمور حیدر۔ واقعی یار، ان کی پرسنالٹی تو غضب کی ہے۔ دوسری والی آواز میں اب حد سے زیادہ شوق اور اشتیاق اور ستائش کی آمیزش تھی، گویا اب وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ تیمور حیدر نے سر جھٹکتے ہوئے اپنی توجہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی جانب مبذول کر دی، کیونکہ یہ سب اس کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ وہ جب بھی کہیں جاتا اسے ایسے ہی کمنٹ سننے کو ملتے، کچھ اپنے بزنس اور کامیابی کی وجہ سے، کچھ اپنی ڈیسنٹ اور شاندار شخصیت کی وجہ سے۔ اسے ہمیشہ اسی طرح پروٹوکول ملتا تھا جیسے اس وقت وہ لڑکیاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کی سمت متوجہ تھیں۔ آج ان کے کسی کے ساتھ ڈیٹ تو نہیں ہے، کافی دیر سے اکیلے بیٹھے ہیں، انتظار میں لگ رہی ہے۔ یہ کوئی تیسری آواز تھی جس نے پہلی 2 آوازوں میں مداخلت کی۔ ارے یار، آہستہ بولو، اگر انہوں نے سن لیا تو کیا سوچیں گے؟ چوتھی آواز نے سرزنش کی۔ کچھ نہیں سوچیں گے، وہ کہتے ہیں فضول سوچنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ یہ شگوفہ تیسری آواز نے چھوڑا تھا، جس پہ باقی تینوں آوازیں ہنسی کا ساز لیے کھنک اٹھی تھی۔ تیمور حیدر لڑکیوں کی اٹکلیوں پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ ہائے! اچانک اس کے قریب سے ولید کی آواز ابھری، لیکن تیمور نے اس کی آواز کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ہیلو مسٹر تیمور حیدر، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ولید نے ٹیبل بجا کر اسے متوجہ کیا۔ لیکن میں اس وقت کسی اور سے مخاطب ہوں، اس نے کافی لاپرواہی سے جواب دیا۔ کس سے؟ ولید نے جھٹ استفسار کیا۔ اپنے کزن سے، اس نے مختصراً بتایا۔ اوہ، میں سمجھا کہ… ولید نے مایوسی سے کہا اور پھر بات ادھوری چھوڑ کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم سمجھے کہ کسی لڑکی کے ساتھ بزی ہوں؟ تیمور نے اس کے ذہن میں آنے والے خیال کو لفظوں کا روپ دیا۔ آف کورس یار، مگر میں بھول گیا تھا کہ صنف نازک کے حوالے سے تمہارے اندر کشش کے تو
कोई जज्बात ही नहीं। तुम सनफ नाजुक को भी ऐसे लेते हो जैसे कि वलीद रहमान को। इसने काफ़ी अफसोस से सर हिलाया। ये जज्बात तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भर दिए गए हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? तैमूर ने खफकी से कहते हुए लैपटॉप बंद कर दिया। माशाल्लाह, हम तो ऐसे जज्बात से माला माल हैं, वलीद ने फ़खरी अंदाज में बाजू फैलाकर कहा। इसीलिए तो जगह जगह लुटाते फिर रहे हो, इसने तंजिया कहा। और तुम ताला लगाए बैठे हो, वलीद ने भी चिढ़ के जवाब दिया। मैं बददियानत नहीं हूँ। तैमूर का लहजा मजबूत था, इसके किरदार और शख्सियत की तरह। वाह, क्या खूब कही है। लेकिन मेरे यार, मुझे इतना तो बता दो, आजकल के ज़माने में कौन ईमानदार है तैमूर हैदर के अलावा? वलीद इससे बहस पर उतरा। गोया तुम्हारी बात का ये मतलब हुआ कि आजकल के ज़माने में ईमान ख़त्म हो गया है? तैमूर हैदर ने इस पर नज़रें जमाई, संजीदगी से इस्तफसार किया। ईमान ख़त्म नहीं हुआ यार, ईमानदार ख़त्म हो गए हैं। ईमान बेचारा तो अब अकेला नज़र आता है, मारा मारा फिरता सिर्फ इस तलाश में कि शायद कोई इसे संभालने वाला मिल जाए। जहाँ भी जाता है इसे वहाँ से पहले ही बेईमानी विराजमान नज़र आती है और ईमान बेचारा मुंह सर लपेट के खामोशी से वापस पलट आता है। अफसोस कहीं ठिकाना नहीं मस्कीन का। वलीद ने इसे अजीब से वजाहत थमा दी। सर प्लीज़ ऑटोग्राफ। वो लड़कियां ऑटोग्राफ बुक लेकर तैमूर हैदर के सामने खड़ी हुई थीं। वलीद ने एक चटती सी मुस्कुराहट हुई नज़र इन अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों पर डाली और फिर दूसरी नज़र तैमूर हैदर पर। वो बगैर कुछ कहे खामोशी से इन्हें ऑटोग्राफ देने लगा था। थैंक यू सो मच सर। वो लड़की दिलकशी से मुस्कुराई। वेलकम, वो भी खुश अखलाकी से कहते हुए दोबारा वलीद की सिमत मतवज्जा हो गया। लेकिन वो एक लड़की जाने की बजाय वहीं खड़ी थी। जी? तैमूर हैदर ने इस्तेहामिया से लड़की की तरफ देखा। सर, क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं? इस लड़की की इस नई और अचानक फरमाइश पर जहाँ तैमूर ठटका था, वहीं वलीद अपनी गत्ती के बाल सहलाते हुए इधर उधर देखने लगा था। सर प्लीज़, सिर्फ एक कप, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। वो लड़की काफ़ी शरारत से बोली। तैमूर ने एक नज़र वलीद की सिमत देखा। वो जानबूझकर अपनी तवज्जो इसकी तरफ से हटाए बेवजह ही हाल में नज़रें दौड़ा रहा था। देखिए मिस, मैं इस वक्त तिल रेड्डी अपने दोस्त के साथ तरफ से लंच पर इनवाइटेड हूँ। फ़िलहाल सख्त भूख लगी है, लिहाजा इस वक्त कॉफ़ी पीने का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तैमूर हैदर ने काफ़ी शाइस्तगी से माजरत की। ओके, अभी नहीं तो फिर कभी सही। आप मेरा ये नंबर रख लें, कभी फुर्सत मिले तो याद कर लीजिएगा। रियली सर, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। ओके, अभी नहीं तो फिर कभी सही। आप मेरा ये नंबर रख लें, कभी फुर्सत मिले तो याद कीजिएगा सर, मैं जल्दी आ जाऊँगी। वो लड़की काफ़ी लजा के बोली और जल्दी से एक चिट पे अपना नाम और नंबर लिखकर थमा गई। तैमूर हैदर से हाथ में पकड़ी चिट को देख रहा था। वलीद ने इस लड़की के जाने के बाद तैमूर हैदर को दिलचस्पी से गौर देखा, फिर ज़रा सा आगे होते हुए हाथ बढ़ाकर इसके हाथ से वो चिट थाम ली और इस लड़की का नाम और नंबर पढ़कर मुस्कुराया। मिस्टर तैमूर हैदर, ये है वो बेईमानी जो हमारे ईमान को कहीं ठहरने नहीं देती। इसी बेईमानी को देखकर ही हमारा ईमान ईमानदारी की दहलीज से वापस पलट जाता है। जब ऐसे चलती फिरती होशर या बेईमानी खुद जलकर हमारे पास आती है तो ईमान के दरवाजे बंद करने ही पड़ते हैं। वलीद ने इसे बेईमानी की वजह बताई। ये दरवाजे मैं क्यों नहीं बंद करता? ऐसी बेईमानी मेरे पास भी तो आती है खुद चलकर। तैमूर के लहजे में तंज था। हर कोई तैमूर हैदर नहीं हो सकता मेरे दोस्त। वलीद ने नफ़ी में सर हिलाया। ये आवाज़ दाएं साइड वाली टेबल की तरफ से भी सुनाई दी थी। कौन? तैमूर हैदर। दूसरी आवाज़ में हैरानी थी। अरे वही तैमूर हैदर, हमारे शहर का नंबर 1 बिजनेस नाइकॉन, हैदर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक, सबसे बड़ा तो फिर ये भी सोच लो मेरे दोस्त के यहाँ हर कोई वलीद रहमान भी नहीं है बेईमानी की खातिर ईमान पे दरवाजे बंद कर देने वाला। तैमूर ने भी इसे दो बद जवाब दिया था। खैर छोड़ो इस बात को, ये बहस ला हासिल है। वलीद ने सर झटका। तुमने शुरू से ही ये सोचा हुआ था कि तुम्हें इस बहस में मुत्फिक नहीं होना, इसलिए आखिर में आकर बहस को ला हासिल करार दे देते हो। तैमूर को इसके इस तरह दामन छुड़ा देने पर मज़ीद गुस्सा आया। क्या तुम मुझसे मुत्फिक होते हो जो मैं हो जाऊँ? वलीद ने छेड़ने वाले अंदाज में पूछा। तुमसे मुत्फिक होना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। एनीवे तुम ये बताओ कि मुझे इनवाइट करके तुम खुद कहाँ गायब हो गए थे? मैं पिछले 1 घंटे से बेवकूफ़ों की तरह अकेला बैठा इंतज़ार कर रहा था। क्या तुमने मुझे यहाँ बैठने के लिए इनवाइट किया था? वलीद के होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। बस यार, वही मसला आ गया था, वलीद ने बाल खिंचाते हुए कहा। कौन सा मसला? तैमूर ने नासमझी से पूछा। बेईमानी आड़े आ गई थी, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के आया हूँ। वलीद के जवाब पे तैमूर ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा।
دل چاہ رہا ہے ابھی یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤ، میں تمہاری خاطر اتنی گرمی میں ہر کام ختم کر کے فیکٹری سے سیدھا یہیں آیا ہوں، تمہارے بتائے ہوئے وقت سے 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوا، بھوک سے برا حال ہے اور تم ہو کے کول ڈاؤن میری جان، کول ڈاؤن۔ جب تمہیں کسی سے محبت ہوگی تو پھر پوچھوں گا تم سے کہ بندہ ہر کام میں لیٹ کیسے ہوتا ہے۔ ولید نے ہاتھ اٹھا کر اسے غصہ کرتے ہوئے روکا تھا، لیکن تیمور کی اس بات پہ ناگوار گزری تھی۔ شٹ اپ یار، مجھے محبت جیسے مقدس نام کو تو بدنام مت کرو۔ تیمور نے فلرٹ کو محبت کا نام دینے پر اسے ٹوک دیا۔ اوکے یار اوکے، ویسے محبت بھی آج کل اسی نوبت پر آ گئی ہے کہ دیکھنے والوں کو فلرٹ معلوم ہوتی ہے، ولید نے ہنس کر کہا، لیکن تیمور نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا۔ ولید نے اس کی خاموشی پر اس موضوع کو سمیٹنے کی خاطر ویٹر کو طلب کر لیا۔ کھانا تم آرڈر کرو گے یا محبت کی طرح یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا؟ ولید نے جان بوجھ کر ایک بار پھر سے چھیڑنے کی کوشش کی، لیکن تیمور اس کی شرارت بھانپتے ہوئے خاموشی اختیار کر گیا اور ذرا سے گردن موڑتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ خیر کوئی بات نہیں تیمور حیدر، اللہ بھلا کرے تمہارا، ولید نے کہتے ہوئے آہ بھری اور پھر ویٹر کو تیمور کا پسندیدہ کھانا آرڈر کرنے لگا، جس پہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیمور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ چلو شکر ہے، بے رونق چہرے پر بہار تو آئی۔ ولید نے اللہ کا شکر ادا کیا، بہت ڈھیٹ انسان ہو تم، تیمور نے اسے گھورا۔